مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آج کو آئٹم کی ورس شیئر کرنا چاہوں گا اور ہمارے لیے آج کا حوالہ ہے پرانے عہد نامے میں سے پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 14 آیت سے 24 آیت تک۔ اور یہاں جو کوائٹم کی مضمون دیا گیا ہے وہ لعنت میں برکتیں۔ اور خداوند خدا نے سام سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا، تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ یہاں پر آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا اور سانپ نے ان سے نافرمانی کی تھی تو خدا نے ان کے اوپر لعنت کی تھی۔ سانپ کو بولا گیا تھا کہ تو مٹی کھائے گا اور پیٹ کے بل پر چلے گا۔ عورت کو جب خدا نے لعنت کی تھی تو کہتا ہے کہ تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی، اور آدم کے لیے خدا نے بتایا تھا کہ تو اپنی محنت اور پسینے کی کمائی کھائے گا، اور یہ خدا نے ان کے اوپر لعنت کی تھی۔ لیکن میں ان لعنت کے اندر برکتیں ہیں، جیسے عورت جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو واقعی اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ تکلیف میں ہوتی ہے اور وہ مردہ سی حالت میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے تو اس کے بعد اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک اور انسان کو جنم دے دیا جو اس دھرتی میں رہ کر خدا کی مرضی کو پورا کرے گا۔ تو وہ اس کی سارا دکھ درد وہ بھول جاتی ہے اور خوشی میں شامل ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر ایک بچے کے پیدائش کے اوپر وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اتنی نہ صرف اس عورت کو ہوتی ہے بلکہ اس پورے محلے کو، اس پورے گھرانے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بات چھوڑ دو کہ اتنی اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح آدم کے لیے بھی یہی ہے کہ آدم جب وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنا فصل اگاتا ہے تو پہلے تو وہ مشکل کے پروسیس میں چلتا ہے، اپنا بیج بونے کے ٹائم پہ وہ ہل چلاتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن جب فصل پک جاتی ہے تو مثال کے طور پر جب وہ 10,000 کا خرچہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن فصل پک جانے کے بعد جب فصل پکتی ہے تو وہ لاکھوں کے حساب سے اس کے منافع ہو جاتا ہے۔ تو خدا لعنت کے اندر بھی برکتیں دے دیتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہے، مشکلیں آ جاتی ہیں
हमारे ऊपर कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे लिए बड़े मंसूबे बनाने की कुदरत रखता है, हमको बड़ा बनाने की वो कोशिश करता रहता है। ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई चैलेंजेस आएँ और हम डर जाएं और खौफज़दा होकर अपने घर में ही बैठ जाएं, बल्कि हमने दिलेरी के साथ, वफादारी के साथ उस चैलेंजेस का सामना करना है ताकि खुदा मुझे बरकत दे सके। तो आज खुदा का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि हर मुश्किल के अंदर खुदा हमें बरकत देने की कुदरत रखता है, और खुदा का वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम पर कोई ऐसी मुश्किल ना भेजूँगा जो तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो। तो हम मुझे और आपको खुदा पर पूरा भरोसा और ईमान रखना चाहिए कि खुदा हमें आगे बढ़ने की और कुदरत और कुव्वत देता है। खुदावन आज के वचन के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।